چنانچہ آپ نے دیکھا کہ عرب سے چلنے والا تاجر ہندوستان کی بندرگاہ پہ جب اترتا تھا، ہندوستان کے بازار میں جب جاتا تھا، تو اس کے سراپے سے دو خوبیاں ہندو دیکھتا تھا، بت مت دیکھتا تھا، پارسی دیکھتا تھا، مجوسی دیکھتا تھا، سکھ دیکھتا تھا، بدھ مت دیکھتا تھا۔ یہ دیکھتا تھا دو خوبیاں۔ ایک کیا خوبی تھی کہ جب عرب تاجر ان کے سامنے جاتا تھا تو ایسا ہوتا تھا جیسے چمکتا ہوا ہیرا، اتنی صفائی، اتنی صفائی، اتنی ستھرائی۔ بھئی جو انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے ہاتھ دھوتا ہو، اپنا چہرہ دھوتا ہو، صفائی کرتا ہو، مسواک کرتا ہو، تو اس آدمی سے زیادہ صاف ستھرا مزکہ کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھتے ہی کہتا تھا کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے نا، یہ مسلمان ہے، کیونکہ مسلمانوں میں اتنی طہارت اور صفائی کا اہتمام۔ ایک تو صفائی بہت زیادہ تھی، اور صفائی کے ساتھ ساتھ جب معاملہ کرتا تھا تو اس میں سچائی ہوتی تھی۔ ایک صفائی ہوتی تھی، ایک سچائی ہوتی تھی۔ اتنا کھرا معاملات کے اندر کہ کبھی بھی وہ معاملے کو کسی حال کے اندر بھی ٹال مٹول کا شکار نہیں کرتا تھا۔ کھری چیز لیتا تھا، کھری چیز دیتا تھا۔ اگر قرض کا معاملہ ہے تو وعدے کے مطابق وہ ادا کرتا تھا۔ اس کی اس تجارت سے اور اس کی اس طہارت سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں کی تجارت عین عبادت تھی، اور موجودہ زمان کے ہمارے جیسے مسلمانوں کی عبادت بھی تجارت ہی بن گئی، عبادت بھی تجارت ہی بن گئی۔ وہ تجارت کرتے تھے تو عبادت کرتے تھے۔ دعوت اور تبلیغ کے نام سے شروع میں ہندوستان میں اتنا اسلام نہیں پھیلا جتنا اسلام عرب کے تاجروں کی دیانتداری، امانت داری، لین دین اور معاملات میں کھڑے ہونے سے پھیلا۔ اتنا اسلام پھیلا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلم سے قرضہ لیا، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ وہ آئے گا، آ کے دیکھے گا، سنے گا۔ ایسا ہی ہوا، جس کے پاس زرہ رکھی ہوئی تھی، یہودی بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو 2 طریقوں سے تنگ کرتے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی تو حضور سے آ کے تقاضے شروع کر دیے کہ دیکھیں ذرا یہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ایک ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنی کتاب کے مطابق دیکھیں کہ ان کا رویہ واقعی وہی ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ایک ویسے تنگ کرنے والے، اور ایک دل کے اندر یہ نیت لے کے آتے تھے کہ دیکھیں گے ذرا یہ آگے سے کہتے کیا ہے۔ تو جب وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قرض واپس لینے کے لیے آیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اتنی وسعت نہیں تھی، تو وہ بار بار جب مطالبہ کرنے لگا تو صحابہ کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھوڑی سی کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور کافی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز یہ اس وقت ہوئی، بیٹھا رہا کہ آج لے کے ہی جاؤں گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو کہ اس کو تھوڑی دیر بٹھائیں بھی، اپنے ساتھ ملائیں بھی۔ دیکھتا رہا، اور شام کے قریب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر کے عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی میں قرض لینے کے لیے نہیں آیا تھا، میں آپ کا رویہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور اس رویے کو دیکھنے کے بعد میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان لاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ کہ وہ سخت کلمات کہہ رہا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ تقاضے کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشفق اور شفیق بنے ہوئے ہیں۔ صحابہ کو یہ کہہ دیا جب دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں ایسی چیز ہے کہ غصے میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے کہ کسی معاہد پر ذرہ برابر ظلم اور زیادتی نہ کرنی ہے، نہ کرنے دینی۔ اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم سے قرض لے کر اپنی امت کے لیے ایک دروازہ کھولا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس سے دوسروں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، سمجھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن کب ملتا ہے؟ جب مومن کا رویہ واقعی مومن کا رویہ ہو۔ قرض کے ایک مثبت پہلو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ منفی پہلو ہیں، آنے والے جمعے میں انشاءاللہ اس پر ہلکی ہلکی روشنی ڈالوں گا۔
منفی پہلو وہ ایک یہ بھی ہے کہ میرے اور آپ کے رویے سے آج کا دکاندار اپنی دکان کے اوپر تختی لگانے پر مجبور ہو گیا۔ کیا تختی لگائی ہوئی ہے؟ ادھار قطعی طور پر بند ہے، ادھار قطعی طور پر بند ہے۔ یہ دکاندار بھی ویسے بعض بڑے فنکار ہوتے ہیں اگر جو فنکار نہیں بھی ہوتے، میرا اور آپ کا رویہ ان کو فنکار بنا دیتا ہے۔ بڑے عجیب عجیب جملے ماشاءاللہ دکاندار لکھتے ہیں۔ پچھلے میں ایک دکان تھی ہمارے طالب علم کے زمانے میں، چابی والا، چابی اتنی بڑی چابی بنا کے نقشہ بنا کے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، کہاں کو چلے ہو کہاں کا خیال ہے، بیمار تالوں کا یہی ہسپتال ہے، بیمار تالوں کا یہی ہسپتال ہے۔ گلبرگ میں ایک مرغی والا تھا، اس نے تختی لگائی ہوئی تھی کہ مرغیوں کے بہترین اور اوریجنل سپیئر پارٹ یہاں سے ملتے ہیں، ادھر سے ملتے ہیں، پوٹا الگ، کلیجی الگ، لیگ پیس الگ، سینہ الگ، ادھر سے ملتے ہیں۔ تو ایسی تختیاں بھی لگاتے ہیں، لیکن یہ تختیاں لوگوں کے رویے کی وجہ سے ہی لگتے ہیں۔ ایک دکان دیکھی کشمیر میں، اس کے اوپر انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا اس وقت تک ادھار بند ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر تو کتنے سالوں سے چل رہا ہے، کب حل ہوگا؟ وہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا اس وقت تک ادھار بند ہے، ادھار نہیں ملے گا، قرض نہیں ملے گا۔ کاش کسی وقت مومن کا تو یہ رویہ تھا کہ مسجد نبی کے سامنے صحابی دکان کھول رہے ہیں اور اتنی چلی کہ لوگوں کا رش ہی رش۔ 2-4 مہینے کے بعد وہ دکان بند، کاروبار ختم۔ صحابہ نے پوچھا آپ کی دکان تو اتنی اچھی چل رہی تھی، بند کیوں کی؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنی تھی کہ کوئی خریدنے والا کسی سے مال خرید لیتا ہے، اس کو پھر پسند نہیں آتا تو وہ واپس لاتا ہے اور دکاندار خوشی سے اس کو قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے مجھے واپس کر دو، یہ لو اپنے پیسے۔ فرمایا اس پر اللہ کے حبیب نے جنت کی ضمانت دی تھی، مغفرت کی پیشن گوئی کی تھی۔ تو میں نے یہ پیشن گوئی حاصل کرنے کے لیے دکان کھولی تھی، ویسے میں مالدار ہوں اور کاروبار ہے، دکان کی ضرورت نہیں تھی، بس اتنی دیر تک کھولی کہ جتنی دیر تک ایک انسان واپس آیا، اس نے کہا بھئی آپ کی یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، تو میں نے واپس لے لی۔ تو اللہ کے نبی کی پیشن گوئی سنی ہوئی تھی، میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، میں نے دکان بند کر دی۔ اور آج کے دور کے اندر تو مسلمان جبراً بند کرا دیتے ہیں۔ ایک بیچارہ ملازم ریٹائر ہوا، اور ریٹائر شدہ لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں تھوڑی بہت پونجی ملتی ہے، وہ سوچتے ہیں چلو کوئی کاروبار چھوٹا موٹا ہے، دکان کھولی دیہات کے اندر، بڑی لش پش، بڑا سامان اس میں، اس کا دوست گیا مبارکباد دی، اور 5-6 سال وہ دوست باہر چلا گیا، واپس آیا تو آ کے کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہ دکان بس ریک ہی نظر آتے ہیں، سودا کوئی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو پوچھا بھائی آپ کی دکان تو اتنی ماشاءاللہ سجی ہوئی دکان تھی اور بڑا سودا تھا اور بڑی چیزیں تھیں، یہ کہاں چلی گئی ہیں؟ تو آگے سے مایوسی کے ساتھ کہنے لگا یہ ہمارے محلے کے چند لوگوں کے پیٹ میں چلی گئی ہے، پیٹ میں چلی گئی ہیں۔ تو اچھا وہ کہاں چلے گئے؟ فرمایا وہ قبر کے پیٹ میں چلے گئے۔ میری دکان کی سارے چیزیں ان کے پیٹ میں چلی گئی ہیں اور وہ قبر کے پیٹ میں چلی گئی۔ جب معاملات اس طرح کے ہوں گے تو پھر تو دکاندار کو حق پہنچتا ہے نا کہ وہ لکھے کہ ادھار قطعی طور پر بند ہے، حالانکہ یہ لکھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ لکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو قرض کا معاملہ تو ایسا معاملہ ہے کہ قرض والا جو قرض دیتا ہے جتنی مدت متعین، مطلب 1 سال متعین، 2 سال، 3 سال، 5 سال، ہر دن صدقے کا ثواب، ہر دن صدقے کا ثواب، ہر دن صدقے کا ثواب ہے کوئی ایسا آدمی؟ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ تو یہ قرض کا مثبت پہلو ہے، لیکن اس کے منفی پہلو جو آج کل ہیں وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے میں مختصر عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اپنے معاملات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔